کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں ان میں کون سی ڈیزیزز سب سے زیادہ کامن ہیں اور پھر ان کو آپ کس طرح ٹریٹ کرتی ہیں؟ سب سے جو کامن ہے وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ایسیڈیٹی اور سٹمک اور پیپٹک السر وغیرہ. یہ السر کی اتنے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس کہ آج کل جیسے فوڈ انٹیک ہے اور لائف سٹائل ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ تر سٹمک ایشوز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی پہ بہت زیادہ ہمارا فوکس ہے کیونکہ کپلز کا علاج کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ آج کل ٹین ایج بچیوں کو پی سی او ڈی, فائبرائڈز اور بہت زیادہ انفرٹیلیٹی کے کیسز. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کڈنی ڈیزیزز, لیور ڈس آرڈر اور اسکن اسپیشلی نا جو بچیوں کو اور یعنی لڑکے بھی لڑکیاں بھی ان کو بہت زیادہ ایکنی ایشو ہوتا ہے. تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا کریمیں لگانے سے نہیں ہوتا. اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کریموں کے. پھر ہم اس کا نا اسکن کا علاج جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو وہ پیشنٹ کیور ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا میم, اسٹمک کی جتنی بھی پرابلمز ہیں اور اس کے علاوہ بھی باقی بھی جو 2-3 ڈیزیزز کا آپ نے ذکر کیا, آپ کے خیال میں ان کی روٹ کوز کیا ہے؟ ان کی روٹ کوز آج کل کا جو ہے لائف سٹائل اور فوڈ انٹیک اور پراپر طریقے سے واک نہ کرنا اور جنک فوڈ کا بے تحاشا استعمال اور کھا کے اسٹمک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر جی ڈاکٹروں کی طرف رجحان ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس سے ریلیف دیا جائے. صرف لائف سٹائل کو چینج کرنے سے اور اپنی فوڈ انٹیک کو ٹھیک کرنے سے ہی کافی مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں 50% اور 50% دوائی سے. میں چاہوں گا کہ دوائی سے پہلے ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں کہ لائف سٹائل میں کیا 2-3 ایسی چینجز اگر آپ کے خیال میں ہم سب کر لیں تو ہماری ڈیزیزز کم ہو سکتی ہیں. یہ 100% ایسے ہی ہوتا ہے. ہم لوگ سب سے پہلے لائف سٹائل پہ ہی بات کرتے ہیں. میرے بہت سے پیشنٹ ہیں جن کو میں دوائی کم سے کم ریکمینڈ کرتی ہوں اور لائف سٹائل اور فوڈ انٹیک پہ میرا زیادہ زور ہوتا ہے کہ وہ اپنا ڈیلی روٹین میں اپنا پانی کا انٹیک ٹھیک کریں, پراپر طریقے سے فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کریں. اس کے علاوہ واک اور سٹریس کو ختم کرنے کے لیے نا, یہ سٹریس بھی ایسیڈیٹی کا ایک ریزن ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے جب آپ صبح کی اور شام کی 20 منٹ کی بھی واک کرتے ہیں تو اس سے بہت جلدی فرق پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کھانے پینے میں آئلی اور مرچ مسالوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جو گھر کا پکا ہوا کھانا آپ تازہ سبزی دال گوشت جو بھی کھاتے ہیں اس سے بہت جلدی ریلیف ملتا ہے. صحیح. اچھا میم, ہومیوپیتھک میں میڈیسن جو ہے وہ کتنی ایفیکٹو ہے؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے پیشنٹس آتے ہیں اور وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے صحت یاب ہو کے جاتے ہیں, تو اس کی ریشیو کیا ہے اور یہ کس حد تک ایفیکٹو ہے اور کتنا پیشنٹس مطمئن ہوتے ہیں جانے کے بعد؟ یہ 100% ایفیکٹیو ہے کیونکہ اس کے کوئکلی بھی رزلٹ ملتے ہیں ایکیوٹ کیسز میں نا. اور جیسے اگر کوئی کرونک ایشو ہے, لیور ڈس آرڈر ہے, کڈنی ڈیزیز ہے یا انفرٹیلیٹی ہے, تو اس میں تھوڑا آپ کو اسٹیمنا بنانا پڑتا ہے اپنا. پیشنٹ اتنا یعنی خوار ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اس کو کوئکلی رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو پہلے یہی سمجھاتے ہیں کہ ہر بیماری ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک رکھتی ہے کہ جی اگر کیس کتنا ایکیوٹ ہے اور کتنا کرونک ہے. کرونک ڈیزیزز میں جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, پیشنٹ کو پورا گائیڈ کیا جاتا ہے. اور انفرٹیلیٹی کے کیسز بھی ہیں تو اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جیسے میرے ابھی کیس کچھ سکسیزفل ہوئے ہیں تو مجھے جو ہے کراچی سے انہوں نے اپنے ریلیٹیو کو یہاں پہ بلایا اور انہوں نے میرے سے ٹریٹمنٹ کروایا ہے. صحیح. اچھا میم, آپ نے اسنیک ویڈیوز پہ کافی زیادہ ہوم ریمیڈیز سے ریلیٹڈ تقریباً 400+ ویڈیوز بنا لی ہیں. میں بھی وہ دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بہت افیکٹو ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ان کو بنانے کے پیچھے کیا ویژن تھا اور کیسے آپ نے سوچا کہ میں شارٹ ویڈیوز بناؤں تاکہ لوگوں کو ایک نسخے ملتے رہیں. اکثر لوگ اس میں مجھے کامنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہومیو ڈاکٹر ہیں اور آپ ہوم ریمیڈیز بتا رہی ہیں. میں یہ کہتی ہوں جو یہ مسالے اور جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارا فوڈ ہے, جیسے پودینہ ہے, سونف ہے, الائچی ہے, دار چینی ہے, یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا سورس ہے کہ اگر آپ ان کو پراپر طریقے سے لیتے ہیں یا ان کا انٹیک کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ لائف سٹائل چینج ہوتا ہے. آپ کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے. جیسے دودھ ہلدی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو موسمی نزلہ زکام یا وائرل انفیکشنز ہیں تو آپ روزانہ رات کو 1 کپ دودھ میں
1 ٹی اسپون ہلدی ڈال کے پیتے ہیں یا چند قطرے اس میں اولیو آئل ڈال لیں یا آلمنڈ آئل ڈال لیں تو یہ اتنا افیکٹو ہوگا جیسے کرونا یا جتنے بھی یہ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو وہ کور کرتا ہے. صحیح. اچھا میم میں یہ جاننا چاہوں گا, میں نے آپ کا پروگرام بھی ایک دیکھا تھا پچھلے دنوں ٹیلی ویژن چینل پہ, اس میں نان اسٹک پین کے حوالے سے آپ کافی گفتگو کر رہی تھیں, تو اس کے کیا نقصانات ہیں, اور جو کینسر ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ پھیل رہا ہے, اکثر جو ینگ لوگ ہیں ان میں بھی آ جاتا ہے اور ایجڈ میں بھی ہے, دونوں میں ہی مطلب ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کون سے 2-3 ایسے جسے کہہ لیں کہ آپ ایمرجنسی میئرز ہیں جو لازمی طور پہ ہر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, وہ احتیاط کیا ہے؟ وہ احتیاط یہی ہے کہ یہ ہم اندھا دھند ان برتنوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ میں نے اس دن پروگرام میں بھی یہی بتایا تھا کہ اس کو ہائی ہیٹ پہ آپ نے اس میں کوئی چیز کوک نہیں کرنی. آپ نان اسٹک پین میں نا آپ اس کو ودن جو 5 منٹ میں کوک ہو جائے, جیسے ایگ فرائی ہے, کوئی پین کیک ہے یا کوئی سوسیجز وغیرہ جو آپ نے ودن منٹس تیار ہو جائے نا, اس کو ہائی فلیم پہ کوئی فرائنگ چیزیں یا جو ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے اس میں نہیں پکانی. وہ اس کا جو ہوتا ہے مٹیریل جو ٹیفلون کیمیکل ہے جو کہ ریئیکٹ کرتا ہے باڈی پہ, وہ اس کا جب بریک ہوتا ہے نا دین آپ کی ہیلتھ کے لیے وہ نقصان دہ ہے. صحیح. اچھا میم آپ کی انسپریشن کون ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی ساری جرنی میں کامیاب ہونے میں آپ کو سپورٹ کیا, آپ کا ساتھ دیا؟ اس کی جو ہے وہ تو گھر سے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے